لله رب العالمين والصلاة والسلام على أول الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين وأصحابه الراشدين الهادين المهتدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين. حمد و صلاة کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین و ناظرین، آج کی یہ محفل پاک حضور والی بغداد غوث العالمین محبوب سبحانی قطب ربانی شاہباز لامکانی محی الدین ابو محمد سیدنا و مرشدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی بغدادی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی 11ویں شریف کے متبرک اور خوبصورت عنوان کے ساتھ موسوم ہے. دعا ہے اللہ رب العزت اس پاک بزم میں ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. ہمارے نہایت عزیز دوست محترم حضرت مولانا محمد شعیب تبسم قادری صاحب نے بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ سرکار بغداد کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کرنے کے لیے آپ ساتھیوں کے ساتھ مل کر منتظمین مخلصین کے ساتھ مل کر اس محفل پاک کا انعقاد فرمایا ہے. اللہ تعالی حضور والی بغداد کے طفیل ان کی محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میرے پہلو میں نہایت ہی محترم جناب حضرت علامہ مولانا محسن شہزاد چشتی صاحب تشریف فرما ہے. دیگر علماء نعت خوان حضرات قرائے کرام ارباب عقیدت ارباب نسبت یہاں بیٹھے ہیں. رب کائنات ہم سب کو اپنے محبوبوں کے تصدق اپنے محبوبوں کے شایان شان آج کی اس بزم سے برکات کا حظ وافر نصیب فرمائے. سامعین ذی وقار،
یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے کہ دشمن جب بھی حملہ کرتا ہے تو اس جگہ پہ کرتا ہے جہاں سے اس کو زیادہ خطرہ ہو۔ تھوڑا خطرہ ہے تو وہ کہتا ہے اس جگہ کو بعد میں بھی دیکھ لیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں سے زیادہ خطرہ ہو، جہاں سے نقصان کا بڑا خدشہ ہو، وہاں پہ وہ پرزور حملہ کرتا ہے، پہلے حملہ کرتا ہے، پوری قوت سے حملہ کرتا ہے۔ تو یہ بات ہم سب کے ذہن میں، بالخصوص جوانوں کے ذہن میں راسخ ہونی چاہیے کہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلوات و تسلیمات میں دور خلافت راشدہ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد بغیر کسی مبالغہ کے اسلام، دین حق، قرآن، سنت کا پیغام جس خوبصورتی کے ساتھ اور جس وسعت کے ساتط اولیاء اور صوفیاء نے پہنچایا ہے، یہ کسی اور طبقہ کا حصہ نہیں ہے۔ علماء ہوں، محدثین ہوں، مفسرین ہوں، فقہاء ہوں، ان سب کی سپرویژن ہر دور کے اندر وہ اولیاء اور صوفیاء کے پاس رہی ہے، اور ان کے زیر سایہ یہ تمام طبقات ہر دور میں دین متین کی خدمت کرتے رہے۔ اب اس دور کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی نئی چیز آئی ہے۔ آج سے کئی سال قبل آپ نے دیکھا بم دھماکوں کے ذریعے لوگوں کو صوفیاء کے مزارات سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، زبانی فتوے لگا کر لوگوں کو صوفیاء اور اولیاء اللہ کی بارگاہوں سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، اور آج بھی وہی تسلسل ہے۔ کرامات اولیاء پہ، مقام اولیاء پہ، عظمت اولیاء پہ بات کرنے والے لوگ وہ ہیں جو مسلمانوں کے نمائندے نہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کے نمائندے ہیں جن کو اسلام کے سب سے مضبوط قلعے، ہماری خانقاہیں اور ہماری درگاہیں، ان سے زیادہ نقصان کا خدشہ ہے۔ ان لوگوں نے ایسے لوگ مسلمانوں میں داخل کر دیے ہیں جو اولیاء اعظام سے، صالحین سے، صوفیاء سے لوگوں کو دور کرے تاکہ اسلام کمزور ہو، دین حق کمزور ہو، قرآنی تعلیمات کو کمزور کیا جا سکے۔ لیکن میں یہ بات پوری ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اولیاء اعظام کا پیغام، اولیاء کرام کا مقام اور اولیاء کرام کی کرامات اور اولیاء اعظام کی تعلیمات، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس پہ اللہ کی کتاب قرآن کا سایہ نہ ہو اور نبی پاک علیہ السلام کے پاک فرمان کا سایہ نہ ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، ہمارے صوفیاء اور اولیاء نے خدمت قرآن کی ہے، خدمت حدیث کی ہے، اس سے باہر نکل کر انہوں نے کوئی مشن اپنی زندگی کا نہیں رکھا۔ لہٰذا جب تک ان پاکان امت سے ہماری وابستگی ہے، ہمارے دین بھی محفوظ ہے، ہمارے عقیدے بھی محفوظ ہیں، اور ہمارے عمل کی بھی اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرمائے گا۔ یہ تو جملہ اولیاء کی بات میں کر رہا ہوں، اور آج جس ہستی کے نام سے یہ محفل منسوب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ، حضرات انبیاء اور مرسلین، اولیاء عظام، اللہ رب العزت کا قرب رکھنے والی ہستیوں کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ لیکن ہمارے ہاں عرف کے اندر انبیاء کے لیے انبیاء کا لفظ بولا جاتا ہے، مرسلین کے لیے رسولوں کا لفظ بولا جاتا ہے، صحابہ کرام کے لیے صحابہ کی اصطلاح ہے، لیکن اس کے بعد مقربین بارگاہ الہیہ کے لیے
لیے ولی اور اولیاء کا لفظ بولا جاتا ہے، اگر اولیاء اللہ سے مراد یہ لوگ لیے جائیں جو طبقہ صحابہ اور طبقہ تابعین کے بعد اللہ کا رستہ دکھانے والے ہیں، تو ان سب کے امام، ان سب کے رہنما، ان سب کے پیشوا اور ان سب سے افضل و ورا وہ ذات ہے حضور محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی۔ تو آج تو ہم ان کا ذکر پاک اور ان کی محفل پاک سجا کے بیٹھے ہیں، اور یہ بات ذہنوں میں رکھیے کہ حضرت والی بغداد کے زمانے مبارک میں اور اس کے بعد آج تک جہاں آپ مقام ولایت کے سلطان ہیں، وہاں آپ علم ظاہری اور تمام علوم کے اندر اس مقام پہ ہیں کہ والی بغداد کی بارگاہ تک پہنچا کوئی نہیں ہے، پر جو اس فیض کو تقسیم کر رہا ہے وہ بارگاہ غوثیت سے لے کر یہ خزانہ جہان میں لوٹا رہا ہے۔ آپ سنتے ہیں کہ حضور غوث پاک اس جہان میں تشریف نہیں لائے تھے تو آپ کی برکتوں کا ورود شروع ہو گیا تھا۔ آپ کے والد کریم ولی کامل، آپ کی والدہ ماجدہ ولیہ کاملہ، اور اس کائنات کے اندر ایز اے گھرانہ، ایز اے بیت، افراد کی بات نہیں ہے، گھرانوں کے اعتبار سے اس کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ گھرانہ وہ حضور کا گھرانہ ہے، اور اس گھرانے کی دو شاخیں ہیں، ایک حسنی شاخ اور دوسری حسینی شاخ۔ یہ دونوں شاخیں جس ہستی پہ آ کے جمع ہوتی ہیں اس کو شیخ سید عبدالقادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ اور دیکھیے کہ حسنی حسینی، کوئی اگر آپ صرف والدہ والد دونوں کی طرف سے حسنی ہوتے تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ اس گھرانے کی ٹکر کا ایک گھرانہ کائنات میں اور بھی موجود ہے، اور وہ حسینی گھر ہے۔ اگر آپ والدین کی طرف سے حسینی ہوتے تو کہا جا سکتا تھا کہ اس گھرانے جیسا گھرانہ حسنی گھرانہ ہے وہ بھی دنیا میں موجود ہے، لیکن بابا حسنی ہے، اماں حسینی ہے، تاکہ کائنات کا سب سے افضل گھرانہ اس کی دونوں شاخوں کا فیض جس ہستی پہ جمع ہو جائے اسے زمانہ غوث العظم کے نام سے پکارتا ہے۔ تو آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے آپ کی بشارتیں، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ آج یہ باتیں کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین صحابی نہیں ہیں، انہوں نے سرکار کی زیارت نہیں کی، حضور کی ظاہری صحبت نہیں پائی، پر ان کے پیدا ہونے سے پہلے حضور رحمت عالم نے اپنی مبارک زبان سے ان کی ولادت کی بھی خبر دی ہے اور ان کی شان کی بھی خبر عطا فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خاص بچے ہوتے ہیں وہ دنیا میں بعد میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کی آمد کی بشارتیں وہ پہلے سے اس کائنات کے اندر عام ہو جاتی ہیں۔ حضور والی بغداد کی مشہور کرامت جس پہ آج کل کے کچھ علم سے نابلد لوگ مختلف قسم کے تبصرے بھی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی رمضان المبارک کا مہینہ، اور سحری کے وقت سے پہلے دودھ پینا ترک کر دیتے، افطاری کے بعد آپ دوبارہ دودھ تناول فرماتے۔ یہ حضور غوث پاک کی کرامت ہے۔ اب حیرت ہے ان لوگوں پر جو حضور والی بغداد کی اس کرامت کو سن کر کہتے اتنا چھوٹا بچہ، اسے کیا پتا کہ چاند نظر آیا ہے، چاند نظر نہیں آیا، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ نہیں ہے، رمضان شروع ہو گیا ہے، رمضان ختم ہو گیا ہے، اسے کیا خبر ہے؟ میں آپ کے سامنے قرآن پیش کر رہا ہوں، محبت سے کہیے، پیار سے کہیے، بھائی اللہ کا قرآن تو مانو۔ رب کا قرآن بتاتا ہے کہ جب بڑے الزام لگا رہے تھے
جو بالغ تھے، جو عاقل تھے، جو وقت کے فرمان روا تھے، اس وقت اللہ رب العزت نے ایک بچے کو کہا یوسف کی پاکیزگی کی گواہی دے۔ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ قرآن بیان کر رہا ہے نا، یہ کوئی قصہ تو نہیں ہے، یہ کل پرسوں کوئی کتاب تو نہیں چھپی، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے کہ ایک ایسا بچہ جو ابھی بولنے کی عمر کو بھی نہیں پہنچا، اللہ رب العزت نے، ادھر دیکھیں یہاں محلے میں کوئی نیا بندہ آ جائے، وہ 2 سال رہے، ہو سکتا ہے 2 سال کے بعد وہ کوئی ایسا کام کر کے یہاں سے نکل جائے، آپ کہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا اس بندے کا کردار اچھا نہیں تھا۔ بڑے سمجھدار، تجربہ کار، ذی فہم لوگ 2 سال، 4 سال، 5 سال بھی اس کے کردار سے ناواقف رہ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ ظاہر کچھ اور ہو، باطن کچھ اور ہو، پر قرآن کہتا ہے وہ بچہ جو ابھی بولنے کی عمر کو نہیں پہنچا، حضرت یوسف کے کردار کی پاکیزگی کا علم اللہ نے اسے عطا فرما دیا ہے۔ اب یہ بھی نہ کوئی کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بولے تھے، وہ تو نبی تھے، یہ بچہ تو نبی نہیں ہے۔ جو یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کردار کی گواہی دے رہا ہے، یہ مقام نبوت پر فائز نہیں ہے، تو سوچئے سمجھئے اگر دور سیدنا یعقوب علیہ السلام میں ایک بچہ جو بولنے کی عمر کو نہیں پہنچا، اس کو رب یہ علم دے سکتا ہے، یہ نالج دے سکتا ہے، یہ خبر دے سکتا ہے، یہ سمجھ دے سکتا ہے، یہ فہم دے سکتا ہے کہ یوسف پاک بھی ہے، اور بچے تو نے اس کی پاکی کا اعلان بھی کرنا ہے۔ جس رب نے اس بچے کو یوسف کی پاکیزگی کردار کی خبر دی، اسی رب نے عبد القادر جیلانی کو رمضان کی آمد کی خبر بھی عطا فرمائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور حضور والی بغداد فرماتے ہیں کہ میں بچپنا تھا، بچے کھیل رہے تھے اور کھیتی کر رہے تھے، میں نے بھی کچھ لمحوں کے لیے جانوروں کے ساتھ مشغولیت اختیار کی، تو اس جانور نے، بیل نے مجھے پیچھے مڑ کے کہا عبد القادر ما خلقت لہذا، بابا جی کیڑے کم کر رہے ہو، اللہ نے تو انہوں انہا کما واسطے پیدا نہیں کیتا، تو اڑا کم ہو رہے، آپ کا میدان ہو رہے۔ اب اس پر لوگ مذاق کرتے ہیں، میں آپ کو قرآن اس لیے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ اس بات کو سمجھیے کہ ہم علماء اور اصفیاء اور صلحاء اور اولیاء کی کرامات کو مانتے ہیں، تو یہ کوئی وہمی چیز نہیں ہے، یہ کوئی فرضی چیزیں نہیں ہیں، اس کی بنیاد رب کا قرآن ہے۔ حضرت والی بغداد کہتے ہیں کہ اس نے مجھ سے کلام کیا اور کلام کر کے کہا کہ اللہ نے تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جانور کلام کرے، اگر تو آپ مسلمان نہیں ہیں تو آپ کا یہ اعتراض بنتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آپ رب کی قدرت پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ میرے کریم آقا مدینہ طیبہ کے اندر تشریف فرما ہے، اور کسی نے آ کر خبر دی حضور ایک بھیڑیا بولا ہے، اور اس نے بول کر اللہ کی توحید کی گواہی بھی دی ہے، آپ کی رسالت کی گواہی بھی دی ہے۔ سرکار نے نہیں فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ نے فرمایا اس کی تصدیق میں بھی کرتا ہوں، میرا ابو بکر بھی کرتا ہے، اور میرا عمر بھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ کون بلوا رہا ہے؟ میرا اللہ بلا رہا ہے، جس کو اس کی قدرت پر یقین ہے۔ اور میرے آقا کی حدیث ہے، فرمایا بنی اسرائیل کے زمانہ کے اندر ایک شخص نے گائے کے اوپر یا بیل کے اوپر، بعض روایتوں میں مذکر ہے، بعض روایتوں میں مؤنث ہے، بوجھ لادا، تو اس گائے نے یا بیل نے منہ پیچھے کر کے کہا اللہ نے مجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا جو تو مجھ سے لے رہا ہے۔ اگر گائے ہے تو اللہ نے مجھے دودھ دینے کے لیے پیدا کیا ہے، اگر بیل ہے تو اللہ نے مجھے زمین میں کھیتی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر بنی اسرائیل کے دور میں ایک
شخص سے گائے کلام کر سکتی ہے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء کے سردار شیخ سید عبد القادر جیلانی سے گائے بیل کلام بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کا کلام سن بھی سکتے ہیں اور اس کو جواب بھی دے سکتے ہیں۔ یہ آپ علماء سے سنتے ہیں، ایک واقعہ نہیں ہے۔ گائے تو پھر سانس لیتی ہے، گائے تو پھر اس کے اندر روح موجود ہے، اس کے اندر خون موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی پتھر بھی مجھ پہ درود و سلام پڑھتا تھا بعثت سے پہلے تو میں آج بھی اس پتھر کی پہچان رکھتا ہوں۔ اب کوئی بندہ کھڑا ہو جائے کہ جناب پتھر کیسے بول گیا، یہ بات عقل میں نہیں آتی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو اسے کہا جائے گا اگر تیرا رب کی قدرت پہ ایمان ہے تو وہ پتھروں کو بلوائے، وہ انسانوں کو بلوائے، وہ حشرات الارض کو بلوائے، وہ جانوروں سے کلام کروائے، وہ بے جان اور بے روح چیزوں کو کلام پہ قدرت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان ساری چیزوں پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ کہا جناب یہ جو غوث، تو یہ کیا مطلب ہے؟ کیا آپ نے اس کو شریعت سے چھٹی دے دی؟ چاہے نماز پڑھ چاہے نہ پڑھ، چاہے نیک عمل کر چاہے برے عمل کر، اب اسے کیا خبر؟ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ یہ سلسلہ چشتیہ قادریہ کا ایک پیر ہے، وہ کیا جانے کہ یہ غوث پاک کے علم کا وارث بھی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ جناب آپ غوث پاک پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ اعتراض صرف غوث پاک پہ نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری شریف میں سرکار نے اللہ کا فرمان بیان کیا ہے، حدیث قدسی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم نے اللہ کا فرمان سنایا اصحاب بدر کو، کہا کہ اللہ تعالیٰ تم سے فرماتا ہے افعلوا ما شئتم قد غفرت لکم، جاؤ جو مرضی کرو میں نے تمہیں بخشش کی سند عطا فرما دی ہے۔ کہا اللہ نے فرمایا افعلوا ما شئتم سرکار کی زبان سے، اور غوث پاک فرما رہے افعل ما تشاء، وہی معنی اس لفظ کا، وہی معنی اس لفظ کا۔ اب دیکھیے مولا کائنات بدر کے ہیرو ہیں، تو آپ نے بدر کے بعد کتنے سال زندگی گزاری ہے؟ حضور رحمت عالم کے وصال با کمال کے بعد 30 سال ہے، اور پھر اس سے پہلا بھی ٹائم ہے۔ اتنا ٹائم آپ کے وصال میں رہتا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری آئی علی تو جو چاہے کر، اللہ نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو وقت تھوڑا ملا، حضرت عمر کا اس سے زیادہ ہے، حضرت عثمان کا اس سے زیادہ ہے، کئی بدری صحابہ ہیں، وہاں شہید ہونے والوں کی تعداد تو بہت تھوڑی ہے، باقیوں کے وصال کئی سالوں کے بعد ہوئے، پر اللہ کی طرف سے اعلان ہے جو چاہو کرو، اللہ نے تمہیں بخشش کی سند عطا فرما دی ہے۔ تاجدار گولڈا نے فرمایا تم بخاری کی اس حدیث کا جواب دو، میں تمہیں غوث پاک کے اس فرمان کا جواب دیتا ہوں۔ تو اب وہ اپنی اوقات پہ آگئے، کہنے لگے پیر صاحب پھر آپ بخاری کی حدیث بھی سمجھا دیں، غوث پاک کا فرمان بھی سمجھا دیں۔ ہاں جی، تو آپ نے ارشاد فرمایا بھائی بات یہ نہیں ہے، بات ہے اللہ کے فضل کی، جس پہ اس کا فضل نہ ہو وہ بدر میں آئے کیوں؟ جس پہ اس کا کرم نہ ہو وہ بدر میں سرکار کے غلاموں میں شامل کیسے ہو؟ اور جو ہو جائے اللہ کے فضل سے پھر اس کا مقام یہ ہے، پھر اس کی عظمت یہ ہے، پھر اس کی عزت یہ ہے کہ اس کو مرتے تب تک اللہ نے ایمان کی گارنٹی بھی دے دی ہے اور عمل صالح کی گارنٹی بھی دے دی ہے کہ اگر اس کا پاؤں متزلزل ہونے بھی لگے گا تو اللہ کی رحمت اس کی حفاظت کرے گی۔ فرمایا غوث پاک کی نسبت کے دائرے میں بدبخت آ نہیں سکتا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، غوث پاک کی نسبت کوئی معمولی بات نہیں، غوث پاک کی نسبت کوئی معمولی بات، قادری نسبت غوثیہ نسبت کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نسبت میں کیا رکھا ہے؟ آپ اپنی نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، دعا کریں، اللہ اللہ کریں، قرآن پڑھیں، نسبت میں کیا رکھا ہے؟ میں آپ کو قرآن حکیم پیش کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، بولے جواب دے، تھا تسبیح پڑھتا تھا، ہاں جی،
اور کوئی اوراد آپ تو اس کو اپنے کمرے کے دروازے سے اندر نہیں گھسنے دیتے، کسی کو گالی دینا ہو تو آپ اس کا نام لیتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے آسمان پہ چمکنے والا سورج، محبت سے کہیے، پیار سے کہیے، سورج کو کسی کی پرواہ ہے؟ ہم اے سی ہو تو لگا کے اندر چلے جائیں گے، باہر دھوپ میں کھڑے ہو سورج صاحب مہربانی کریں بہت گرمی ہے، تو وہ کسی کی نہیں سنے گا، وہ کہے گا میں نے تپنا ہے بھائی، میری ڈیوٹی اللہ کی طرف سے لگائی گئی ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے جس طرح 309 سال اللہ کے ولیوں کا حیا سورج نے کیا، اس کتے کا حیا بھی سورج نے کیا ہے، وہ اس سے بچ کے گزرتا تھا اسے گرمی نہ لگ جائے۔ یا اللہ یہ حاجی نہیں، یہ نمازی نہیں، یہ روزے دار نہیں، اس کا تو یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ مکلفین کی صف میں ہو، اس کے تو یہ اعمال ہے ہی نہیں، کیا ہے اس کے پلے کا؟ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک چیز ہے، اللہ کے ولیوں کی نسبت، ایک ہی چیز ہے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں، کسی عالم نے بیان کیا کہ فلاں ولی اللہ تھے، اتنا عرصہ انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں تو وہ زندہ رہے، لوگ اس پہ تماشا کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے بتائیں 309 سال اس کتے نے کیا کھایا تھا؟ کچھ کھایا، کچھ پیا، وہ تو سویا رہا، سوئے ہوئے کوئی کیا کھا سکتا ہے، کیا پی سکتا ہے؟ پر ولیوں سے نسبت رکھنے والے کتے کو اللہ نے 309 سال تک زندگی عطا فرمائی ہے۔ اگر نسبت رکھنے والے کتے کا یہ مقام ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میرا دل تو اس کے لیے یہ لفظ بولنے کا بھی نہیں چاہ رہا، اس لیے کہ صاحب روح البیان نے لکھا ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ بلعام بن باورا کی شکل دے کے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ولیوں کی نسبت بندے کے پاس نہ ہو تو شاید وہ انسان ہو کر بھی حیوانات کے مقام سے نیچے چلا جائے، اور ولیوں کی نسبت ہو تو شاید وہ جانور ہو کر بھی وہاں پہنچ جائے کہ آسمان کا سورج اس کا حیا کرتا ہے، مٹی اس کے جسم کو نقصان نہیں دیتی۔ کہتے ہیں غوث پاک کیسے قبر میں آ گئے، غوث پاک کا وسیلہ کیسے کام آ گیا، غوث پاک کے وسیلے سے قبر کی مٹی نے اس بندے کا حیا کیسے کر لیا۔ میں پوچھتا ہوں بنی اسرائیل کے ولیوں کی نسبت رکھنے والے کتے کا حیا مٹی نے کیا، 309 سال گزر گئے، مجال ہے کہ اس کے جسم کا 1 کلو گوشت بھی مٹی نے ضائع کیا ہو؟ اگر ان ولیوں کے کتے کو زمین نہیں کھاتی کہ نسبت پاکوں کے ساتھ ہے، تو تجھے سمجھنا چاہیے کہ غوث پاک کا مرید قبر میں جائے تو قبر کی مٹی اس کا حیا کیوں نہیں کرے گی؟ یہ تو حضور کی امت کے ولی ہے، یہ تو اولیاء امت مصطفیٰ ہے، بلکہ مصطفیٰ کریم کی امت کے اولیاء کے سردار کا نام شیخ سید عبد القادر جیلانی ہے۔ اس لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیعت ہے ہمارا، پھر اگر لنگر کھایا ہمارا، پھر اگر ہمارا نام سنا، ہم سے محبت کی، پھر کوئی نسبت بھی اگر اس کو اس بارگاہ کے ساتھ حاصل ہے تو فرمایا وہ نسبت اسے فائدہ بھی دے گی اور وہ نسبت اس کی بخشش کے لیے وسیلہ بھی بنے گی۔ حضرات گرامی قدر، غوث پاک ولیوں میں نرالے ولی ہیں۔ آپ نے فرمایا انا الحسنی، انا آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ سادات اپنے نسب کو زیادہ بیان نہ کیا کریں، اس پہ فخر نہ کیا کریں، تکبر فخر کے لیے نسب بیان نہیں کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے شکر کے طور پہ بیان کرنا غوث اعظم کی سنت ہے۔ انا الحسنی، بھئی حسن کا بیٹا ہے تو اس کو کہنے کا حق ہے کہ میں حسنی سید ہوں، میرا شجرہ امام حسن سے ملتا ہے۔ فرمایا انا الحسنی والمخدع مقامی، یہ نرالے ولی ہیں غوث پاک۔ فرمایا میں حسنی ہوں اور میرا مقام مقام مخدع ہے۔ یہ آپ کو مثال دیتا ہوں میں،
یہ آپ سنتے ہیں نا، وزیر اعلیٰ نے، گورنر نے، فلاں نے شہر کا دورہ کیا، لاہور کا دورہ کیا، صوبے کا دورہ کیا، ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کے معائنہ کیا. کیوں؟ ہیلی کاپٹر میں تو نہیں پہچان ہوگی کہ یہ کون ہے، لیکن وہ اوپر سے ہو کر نیچے سارے علاقے کو دیکھے گا اور سارے علاقے کا جائزہ اور معائنہ کر لے گا. مقام مخدع وہ ہے جہاں پہ بیٹھنے والے کو تو کوئی نہ دیکھ سکے لیکن اس کی نظر سے پوشیدہ کوئی بھی نہ ہو. فرمایا والمخدع مقامی، میں مقام مخدع پہ ہوں. کیا مطلب؟ والی بغداد کا مقام تو کوئی ولی بھی نہیں سمجھ سکتا، وہاں تک کسی ولی کی سوچ کی رسائی بھی نہیں ہے، لیکن کون سا ولی کس منزل اور کس مقام پہ ہے، کہاں رکاوٹ ہے اور کہاں مشکل کشائی کرنی ہے. فرمایا والمخدع مقامی، مجھ تک کسی کی نظر نہیں پہنچتی مگر ہر ولی شیخ عبد القادر جیلانی کی نظر میں ہے. اس نظر سے باہر کوئی نہیں ہے، اس نظر کے حصار اور اس نظر کے دائرے سے باہر کوئی نہیں ہے. اور حضور والی بغداد خود اظہار کرتے ہیں وعبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمال. یہ ہے خلاصہ. فرمایا یہ سارے کمالات حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، متحیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کمالات کہاں سے آئے. فرمایا وجدی صاحب العین الکمالی، سارے جہان میں کمالات تقسیم کرنے والے میرے نانا جان ہیں. بھائی ایک بات ہے، آپ جتنے بھی لوگ یہاں تشریف فرما ہے، کسی پہ آپ کتنی ہی سخاوت کریں، پر جو اپنے بچوں کو دیں گے وہ تو بچوں کو ہی دیں گے نا. جس نبی کی سخاوت سارے جہان پہ عام ہے، سوچے تو صحیح نا کہ اس نے عبد القادر جیلانی کو اپنا بیٹا سمجھ کے نوازا کیسے ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. فرمایا کہ میری گردن پہ حضور کا قدم پاک ہے اور ہر ولی کی گردن پہ میرا قدم ہے. انتہائی پر لطف بات ہے. یہ غلام حضرت بیٹھے ہیں، مولانا بیٹھے ہیں، دیگر علماء، غلام عیب ہے نا، غلام ہونا عیب ہے. غلام کی گواہی عادی ہے اور اس کے اور بہت سارے مسائل میں، اور حضور نے اسی لیے فضائل بیان کیے کہ غلام کو آزاد کرو، یہ ثواب ملے گا، یہ ثواب ملے گا. لیکن جب غلام کا لفظ حضور کی نسبت میں پرویا جائے تو پھر یہ عیب نہیں رہتا، خوبی بن جاتی ہے. غلام عیب ہے لیکن غلام نبی ہونا کمال ہے، غلام رسول ہونا کمال ہے. بابا کوئی آپ کی گردن پہ قدم رکھ دے تو یہ آپ کی توہین ہے، یہ آپ کی کمزوری ہے، یہ آپ کا عیب ہے. پر ولیوں کی صف میں غوث پاک کو اللہ نے وہ رتبہ دیا ہے کہ غوث پاک کے قدم کے نیچے گردن آنا بھی کمال ہے، غوث پاک کے قدم کے نیچے سر آنا بھی کمال ہے. لوگوں جس غوث اعظم کی قدم تلے سر کا آنا بندے کو ولی بنا دیتا ہے. سوچئے تو صحیح اس غوث اعظم کے اپنے تلوے کا مقام کیا ہوگا، جس تلوے کے نیچے آنے والے ولی ہیں، جس تلوے کے نیچے آنے والے غوث ہیں، جس تلوے کے نیچے آنے والے اولیاء اللہ ہیں. ہمارے سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کے بہت بڑے شیخ حضرت پیر پٹھان غریب نواز شاہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو مریدوں میں مباحثہ ہوا. ایک کہنے لگا میرے شیخ کی گردن پہ آپ کا قدم نہیں ہے، آپ کا اپنا مقام بہت اونچا ہے. دوسرے نے کہا نہیں قدم ہے. آپ تک بات پہنچی تو جو کہہ رہا تھا قدم نہیں ہے، آپ نے اسے فرمایا تو مجھے ولی نہیں مانتا؟ اس نے کہا جی ولی مانتا ہوں تو آپ کا مرید ہوں. کہا پھر یہ یاد رکھو جو ولی ہوگا وہ عبد القادر جیلانی کے قدم کے نیچے ہوگا، جو مقام ولایت میں ہوگا اسے اپنی گردن بارگاہ غوثیت کے اندر جھکانا پڑے گی. میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ عرض کروں گا
حضور والی بغداد اپنے زمانہ میں یہ کمزوری باقی سارے لوگوں کی باغ ڈور حکومت کے پاس ہوتی ہے، اور حکومت کی باغ ڈور اہل علم کے پاس ہوتی ہے، اور حکومت اور اہل علم دونوں کی باغ ڈور اللہ کے ولی کے پاس ہوتی ہے۔ وہ یہ سارے سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ شان تھی کہ حضور والی بغداد بادشاہ وقت کو خط لکھتے تھے اور انداز یہ ہوتا تھا جیسے آقا اپنے غلام کو آرڈر دے رہا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بڑے شریف لوگ تھے، یہ وجاہت ہے جو اللہ کی طرف سے حضور والی بغداد کو ملی ہے، جس وجاہت کے سامنے جھکے بغیر ان کو چارہ نہیں ہے، چھٹکارا نہیں ہے۔ حضور والی بغداد رضی اللہ تعالی عنہ نے وقت کے فرما روا کو ظلم کرنے سے روکا، ناانصافی کرنے سے روکا، خدا رسول کے پیغام اور خدا رسول کے قوانین کے نفاذ کے اندر جو کوتاہیاں اور کمزوریاں ہیں ان سے روکا، اور یہ وجہ تھی کہ آپ کا لقب ہے محی الدین۔ لوگ کہتے ہیں صوفیوں کا تعلق کیا ہے دین سے؟ تعلق یہ ہے 4 بڑے سلسلے ہیں، ایک محی الدین کا، ایک معین الدین کا، ایک شہاب الدین کا، ایک بہاء الدین کا۔ دین ان سے الگ نہیں ہے، یہ دین سے الگ نہیں ہے جی۔ حضور والی بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حوالے سے یہ کرامت مشہور ہے کہ 12 سال کا بیڑا آپ نے ترایا ہے۔ ہم نے اپنے مشائخ سے یہ سنا ہے کہ یہ جو بیڑا کشتی جس کو کہتے ہیں، حضور غوث پاک ترانا چاہے تو آپ کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کا مقام اس سے بہت بلند ہے۔ 12 سال سے دین مصطفی پہ جو انحطاط اور جو تنزل چل رہا تھا، حضور کا یہ لاڈلا شہزادہ جس وقت اس دنیا میں قدم رکھتا ہے، 12 سال کا جو دینی انحطاط تھا، علم مصطفی ولایت مرتضوی کے فیض سے حضور والی بغداد نے اس پوری کائنات میں ایسے دین کا بول بالا کیا کہ محی الدین لقب سے سرفراز ہوئے۔ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بوڑھے ضعیف کمزور کو دیکھا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے سہارا دیا تو وہ فوری طور پہ تازہ اور بالکل اپنی جوانی کی کیفیت میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ تو کون ہے اور یہ کیفیت کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کے نانا کا دین ہوں اور آپ کی وجہ سے اللہ مجھے دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ حضور والی بغداد کا علم 40 سال تک منبر بغداد کے وارث بن کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، اور یہ جتنی بھی کرامات آپ کی جو صحیح سند کے ساتھ ملتی ہے، ہر کرامت پر قرآن سے دلیل دی جا سکتی ہے، حضور کی حدیث سے دلیل دی جا سکتی ہے۔ آپ ایک بچے کو پڑھا رہے تھے اور بہت مشقت فرما رہے تھے، کسی نے کہا کہ اتنی آپ کیوں تکلیف اٹھا رہے ہیں؟ تو فرمایا یہ چند دن کا مہمان ہے، پھر اس نے فوت ہو جانا ہے، تو میں کہتا ہوں جتنی نیکی کر سکوں کر لوں۔ غوث پاک کو کیسے پتا چل گیا؟ تو بھائی حضرت خضر علیہ السلام نے مستقبل کی خبر دی، یہ بچہ بڑا ہوگا، اپنے والدین کو اس رستے پہ لگائے گا، یہ خود بھی دین سے برگشتہ ہو جائے گا۔ فرمایا میں اس بچے کو قتل کر رہا ہوں اور اللہ اس کے بدلے اس سے بہتر اولاد اس کے والدین کو عطا فرمائے گا۔ جس اللہ نے جناب خضر کو اس بچے کا مستقبل بتایا ہے، اسی اللہ نے شہنشاہ بغداد کو اس بچے کی وفات کا علم عطا فرمایا۔ تو اولیاء اللہ وہ، یعنی میں یہ عرض کروں آپ حضرات کے سامنے جو سنجیدہ لوگ ہیں، کوئی لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کو ایک چیز ملتی ہے، کہیں سے دوسری چیز، کہیں سے تیسری چیز۔ یہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے اپنی ذات میں حضور والی بغداد جہاں سے سب کچھ ہی ملتا ہے۔ کوئی مفسر آیا تو اسے تفسیر کا فیض، کوئی فقیہ آیا تو اسے فقہ کا فیض، کوئی محدث آیا تو اسے حدیث کا فیض، کوئی صوفی آیا تو اسے روحانیت اور ولایت اور کرامت کا فیض حضور والی بغداد کی بارگاہ سے۔ یعنی جو شخصیت اپنے وجود کے اندر پوری کائنات ہے، پورا جہان ہے، پوری
پوری درسگاہ ہے، پورا ادارہ ہے، وہ شخصیت حضور والی بغداد سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی کی ہے۔ اور یہ میں آپ کو خاص بات بتا رہا ہوں، لوگ یہ شروع کر دیتے ہیں یہ فرض ہے، یہ واجب ہے۔ بعض کام فرض نہیں ہوتے لیکن ان کی برکت بندے کو وہاں لے جاتی ہے کہ شاید فرض پڑھ کے بھی وہ برکات نصیب نہ ہوں جو اس عمل کی برکت سے ملتی ہے۔ میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں، کوئی سلام کرے تو سنت ہے، جواب دینا فرض ہے۔ اب سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا فرض ہے۔ ثواب کس کو زیادہ ملتا ہے، پہلے سلام کرنے والے کو یا بعد میں سلام کرنے والے کو؟ سلام اسے زیادہ ملا ہے جس نے سنت پوری کی ہے، حالانکہ بعد والا فرض پورا کر رہا ہے، لیکن ثواب کس کا زیادہ ہے، جس نے سنت پوری کی ہے۔ دوستو 11ویں دلانا ہے مستحب، یہ ہم بھی کہتے ہیں، بنیاد اس کی ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب کی جو محفل والی بغداد سے منسوب ہو جائے ہم اسے 11ویں کہتے ہیں، لیکن اس کی برکت کیا ہے، اس کی روحانیت کیا ہے، اور اس کا فیض کیا ہے۔ حضرت بابو جی غریب نواز جن کا نام ہی حضرت سیدنا پیر مہری علی شاہ صاحب نے غلام محی الدین رکھا، اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ والی بغداد کے حوالے ہے، دلا مت رو غلام ہو کر تو محی الدین جیلی کا، سہارا لا تخف ہے بس ہمیں ہر دو مکانن میں۔ کہا کہ جب غوث پاک کی غلامی کا پٹا گلے میں ہے تو یہ جہان بھی خوبصورت ہے، وہ جہان بھی اللہ خوبصورت کر دے گا۔ حضرت بابو جی صاحب فرمایا کرتے تھے یہ جو آج کا دن ہے 11 ربیع الثانی گولڑا شریف میں جو حضور والی بغداد کے عرس کی محفل، اور یہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں بغداد شریف کے بعد سب سے بڑی 11ویں منائی جاتی، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں سنگیوں کو بتا دوں کہ اس 11ویں کی محفل کی برکات کیا ہے تو فرمایا وہ پورا سال اپنے بستر گولڑے میں بچھا کے انتظار کرے ربیع الثانی کی 11 تاریخ آئے اور ہم حضور غوث پاک کی 11ویں کی محفل میں شامل ہو جائیں۔ ہاں جی، اور حضرت اعلیٰ سیدنا پیر سید مہری علی شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے سنگیو ہمارے دن پہ آؤ نہ آؤ کوئی ناراضگی نہیں، پر غوث پاک کی 11ویں پہ لازمی آنا، غوث پاک کا عرس نہ چھوڑنا، غوث پاک کی 11ویں ضرور دلانا، اور غوث پاک کی 11ویں کی محفل میں حاضر ضرور ہونا۔ یہاں ہمارے سیال شریف کے مفتی تھے مولانا مظہر اللہ صاحب، میں نے ان سے سنا اور انہوں نے کہا کہ یہ میری اپنی ذاتی مشاہدہ ہے کہ ایک صاحب بزرگ تھے اور بیمار ہو گئے، 80-90 سال ان کی عمر تھی، تو میں ہسپیٹل میں ان کا پتہ لینے گیا، قریب المرگ تھے۔ اب صاف ظاہر ہے مفتی صاحب خود 70 کے قریب تھے، تو وہ جس بندے کا پتہ لینے گئے اور وہ 80-90 سال کا تھا، تو یہ پارٹیشن سے کافی پہلے کی بات ہے۔ تو کہا کہ میں ان بابا جی سے ملنے گیا عیادت، تو میں نے کہا کوئی بات ہی سنا دے جو آپ کی زندگی کی یادگار ہو، تو انہوں نے کہا کہ ایک بات ہے، جب یہ کٹھا تھا پاکستان ہندوستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی تو ہم ہر مہینے پابندی سے غوث پاک کی 11ویں دلاتے تھے۔ اچھا صاف ظاہر ہے پڑوس ہوتا ہے، کچھ ہمارے دائیں بائیں کے گھر ایسے تھے جو مسلمان نہیں تھے، ہندو سکھ، تو وہ کہتے کہ اچھا یار ایسا کرو دودھ ہم سے لے لو، چاول ہم سے لے لو، چلو لوگ کھانا کھاتے ہیں، ہم غوث پاک کو تو نہیں مانتے یا ہمارا وہ کنسپٹ تو نہیں ہے، لیکن اس عمل میں ہم بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ کہا ایک بندہ نہیں، میں نے سینکڑوں بندے دیکھے ہیں کہ جتنے ہندو غوث پاک کی 11ویں میں حصہ ڈالتے تھے، جب موت کا وقت قریب آتا تو نزع شروع ہو جاتی لیکن موت نہیں آتی تھی، روح پرواز نہیں کرتی، 6 مہینے گزر جاتے، بالآخر وہ کہتے ان کو کسی مسلح کے پاس لے جاؤ، وہ یہ لفظ بولتے تھے، اور اس سے کہو کہ اس کو کلمہ پڑھا دے، جیسے وہ ہندو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا اس کی روح پرواز ہو جاتی۔ کہا ایک ہندو ایسا نہیں دیکھا جس نے غوث پاک کی 11ویں میں 1 روپیہ بھی دیا ہو اور اللہ نے مرنے سے پہلے اسے ایمان عطا نہ فرمایا ہو۔ اگر ایک
ایک غیر مسلم کو غوث پاک کی 11ویں کے صدقے نعمت ایمان مل سکتی ہے، تو جو مسلمان ہو کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں دلائے گا تو بغداد کا دولہ اس پہ کرم کتنا فرمائے گا، مہربانی کتنی فرمائے گا۔ یہ فیض رکتا نہیں ہے، یہ فیض ختم نہیں ہوتا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس فیض کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ حضور والی بغداد کا فیض، چاہے آپ کے سلسلہ مبارکہ کا فیض ہو، چاہے آپ کی 11ویں شریف کی صورت میں لنگر کا فیضان ہو، وہ آج بھی جاری ہے اور صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ ہمارے ہاں آستانہ شریف پر حالانکہ یہی ہوتا ہے نا، کوئی امیر بندہ اگر لوگوں کو کھانا کھلائے گا تو یہی ہوتا ہے کہ جی فلاں صاحب کھانا کھلا رہے ہیں، اس کی طرف نسبت ہوتی ہے، لیکن ہمارے آستانہ شریف پر جو لنگر صدیوں سے چلا آ رہا ہے اس کا نام ہے لنگر غوثیہ۔ کہا یہاں جو بھی آئے گا وہ غوث پاک کا لنگر کھائے گا۔ اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کا جب وصال ہوا تو بہت سارے لوگ دستاریں، جیسے ایک طریقہ ہوتا ہے، لے کے آئے کہ جی بابو جی صاحب کی دستار بندی کرے، تو حضرت بابو جی صاحب نے معذرت کی، کہا کہ میں کوئی دستار قبول نہیں کروں گا۔ حالانکہ دستار بڑا اعزاز ہوتا ہے، اور صاف ظاہر ہے جو لانے والی ہستیاں بھی تھی وہ معمولی لوگ نہیں تھے، لیکن فرمایا کہ میں معذرت دستار نہیں۔ تو کہا کہ حضور وجہ کیا ہے؟ اب یہ بات سنیے اور سبحان اللہ کہیے۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ یہاں کوئی پیر نہیں ہے، ہم پیر نہیں ہیں، سید غوث پاک کی اولاد، اور مقام جو ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ کہا ہم یہاں پیر نہیں ہیں، یہ دستار بندیاں پیروں کی ہوتی ہے، ہم پیر نہیں ہیں۔ تو کہا پھر آپ کیا ہیں؟ فرمایا میں اور میری قیامت تک آنے والی اولاد ہم حضور غوث پاک کے لنگر کے خادم ہیں، غوث پاک کے لنگر کے خادم ہیں، یہ ہمارا تعارف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ لفظ پیر ساتھ لگنا اتنا بڑا اعزاز نہیں جتنا کہ غوث پاک کا فقیر بننا بڑا اعزاز ہے۔ آج تک یہی کہ غوثیہ لنگر ہے، غوث پاک کا لنگر ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے، کوئی سنگی ہوتا ہے نا مشورہ دیتے ہیں، آ کے حضرت بابو جی سے عرض کیا کہ حضور یہاں کئی لوگ محنت مزدوری کرنے آتے ہیں، دیہڑی لگاتے ہیں اور روٹی کے ٹائم آ جاتے ہیں دربار پہ، نہ وہ حاضری دیتے ہیں، نہ وہ وضو کرتے ہیں، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، کوئی وہ ان کا مقصد عقیدت کا نہیں ہوتا، صرف روٹی کھانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو آپ کہیں تو منع کر دیں، تو آپ خاموش ہو گئے۔ کچھ وقت گزرا، پھر انہوں نے پوچھا، تیسری دفعہ جب فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ آپ کی عاجزی اور انکساری تھی۔ فرمایا کہ یار تم کہتے ہو کہ یہ پنجابی زبان میں ویلے لوگ آ کے لنگر کھاتے ہیں، تو فرمایا میں بھی تے اتھے ویلا رہنا تے حضور غوث پاک دے ٹکڑے تے لنگر کھانا۔ اے غوث پاک دا لنگر ایک قیامت تک نہیں کٹدا، جو آئے یہاں پہ اس کو جی بھر کے کھلاؤ۔ وہ حاضری دینے آتا ہے نہیں آتا، وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے، اپنا ہے بیگانہ ہے، وہ نمازی ہے بے نمازی ہے، یہاں آئے غوث پاک کا لنگر سب کے لیے کھلا ہے، اس لیے کہ صبح قیامت تک غوث پاک کے لنگر میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ نسبت غوثیہ کا فیضان ہے۔ اور بھٹو کے دور میں جب حکومت نے سرنڈر کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو روٹی نہیں دے سکتے، گندم ختم ہو گئی ہے، ہمارے پاس وسائل ختم ہو گئے ہیں، تو حضور بابو جی صاحب نے اخبار میں یہ حکم جاری کیا، فرمایا کہ اعلان کر دو جس بندے کو جتنی گندم جتنا آٹا ضرورت ہے وہ آ کے گولنے سے لے سکتا ہے، اس لیے کہ سرکار کا خزانہ ختم ہو سکتا ہے، غوث پاک کا خزانہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ نسبت غوثیہ ہے جس کا فیضان وہ صبح قیامت تک جاری ہے، اور ہمیں اس نسبت پہ پورا یقین ہے، پورا بھروسہ ہے کہ یہ جہان ہو یا وہ جہان ہو، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرم والا جھنڈا، عظمتوں والا جھنڈا وہ ہم پہ سایہ فگن ہے۔ اور یہ بات پورے انہماک سے سن لیں، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ لگیں
جو اولیاء اور بالخصوص حضور غوث پاک سے دور کرنے والے ہیں، غوث پاک کے گستاخ کی معافی نہیں ہے، غوث پاک کے بے ادب کی معافی نہیں ہے، اور ایک دفعہ وہ پٹڑی سے اتر جائے تو پھر اس کے لیے واپسی کے راستے بھی مسدود ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان ہستیوں سے ادب، محبت، عز، نیاز کا تعلق وہ دو جہان کا سرمایہ ہے۔ میں اس پہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اللہ پاک آپ سب حضرات کو سلامت رکھے، اور اس خوبصورت بزم غوثیہ کو، محفل غوثیہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔